اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز محمدی پڑھنا سیکھیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تجوید سیکھیں گے اور اس کو کس حالت میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے پہلے جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دعائے استفتاح کیسے پڑھتے ہیں اور کس وقت پڑھتے ہیں۔ جی، میرا نام تانیہ مجیب ہے۔ ویلکم ٹو دا رحمان اکیڈمی آن لائن۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دین اسلام بائی تانیہ مجیب۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس سورۃ الفاتحہ آ رہی ہے۔ قیام کی حالت میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر تعاوذ تسمیہ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کی نگاہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ قیام کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز فاسق ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کی تجوید دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ نہیں پڑھنا، لام کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے اس کو ہلانا نہیں ہے، تو اس کو پڑھیں گے الحم، ہا کا مخرج نکالیے، الحمدو نہیں پڑھنا، الحمدو للہ، رب را جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اب یہاں پہ بھی لام کا اوپر جزم ہے اس لیے اس کو یہاں پہ ہلانا نہیں ہے، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد۔ اب یہاں پر الف کو اور یا کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تجدید کی وجہ سے تو یہاں پر آواز بہت سافٹ آنی چاہیے، ایاک، عموماً آواز آتی ہے یہ آواز نہیں آنی چاہیے، سافٹ آواز آنی چاہیے، ایاک نعبد، عین کا مخرج یہاں پہ واضح ہوگا، اور نون جو ہے بہت جلدی نہیں رکتا، اپنی پوری اس کی صفت ہی یہی ہے کہ نون کی مخرج کو لگاتے وقت اس کو آپ جلدی نہیں روک سکتے، اس کو پورا ٹائم دیجئے۔ نعبد و ایاک، اب واو کے اوپر ہونٹ گول ہوں گے، و ایاک نستعین، عین کے مخرج کو یہاں پہ نکالیے۔ یاد رکھیے جو مخرج آپ کو تجوید میں پڑھائے جا رہے ہیں یہاں پر اس کو اپلائی کیجئے تو انشاءاللہ بہت پیاری ادائیگی ہوگی۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ الف اور ہا ہے تو اس کو پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اہدنا صاد کا مخرج ہے، اس کو ہیوی لگانا ہے، را بھی آپ کے فل ماؤتھ سے نکلے گا، اور طا بھی حرف مستعلیہ ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، یہاں پہ عین ہے تو انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں پہ ضاد کا مخرج ہے بہت جما کے لگانا ہے، اور یہاں پر اس سے پہلے ہے عین کا، علیہم، واو ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں، اس کو ولا الضالین پڑھیں گے، ولا الضالین نہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔
صاد کا مخرج ہے، اس کو ہیوی پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم، قاف آ رہا ہے، تقیم، صراط الذین، یہاں پہ ذال ہے، لذینہ نہیں پڑھنا، لذینہ سافٹ پڑھنا ہے، لذین انعمت، یہاں پہ ان نہیں پڑھنا کیونکہ حرف حلقی آ رہا ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں پہ غین کا مخرج ذرا جماؤں کے ساتھ لگائیے، اور اس چیز کا خیال رکھیے کہ جو مخرج آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو اسی جگہ سے نکالیں جہاں سے ان کی آرٹیکولیشن بنتی ہے۔